بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثالث والثلاثون، حدیث نمبر 33، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انکر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صرف دعوے کی بنیاد پر لوگوں کے مطالبات مان لیے جائیں تو بہت سے لوگ ناحق دوسروں کی جان اور مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن مدعی کو، دعوے دار کو دلیل پیش کرنی ہوگی، والیمین علی من انکر، اور جس نے انکار کیا اسے قسم کھانی ہوگی۔ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، رواہ البیہقی وغیرہ ہکذا وبعضہ فی الصحیحین۔ امام بیہقی اور دوسرے لوگوں نے اس حدیث کو اسی طرح سے روایت کیا ہے، اور اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، بلکہ کچھ حصہ نہیں بلکہ اکثر حصہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور جو چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے وہ یہ لفظ البینۃ علی المدعی۔ تو اس لفظ کے ساتھ جو ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اشعث ابن قیس کے واقعے کے اندر، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے، ان کا اختلاف ان کے کزن کے ساتھ ایک کنویں کے سلسلے میں تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینتک او یمینہ، یا تو تم دلیل پیش کرو یا پھر وہ قسم کھائیں گے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور سب سے عظیم ترین مسئلہ جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث احکام سے متعلق ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے، اور لڑائی جھگڑے کے وقت فیصلے کی بنیاد ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر یہ اصول بتایا گیا ہے کہ محض دعوے کی بنیاد پر کسی شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لوگ دوسروں کی جان اور مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کی یہ بنیاد بتائی کہ مدعی کے لیے، دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے۔ اگر اس نے دلیل پیش کی تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر دلیل پیش نہیں کی تو جو مدعا علیہ ہے، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، وہ قسم کھائے گا، اور اگر اس نے قسم کھا لی تو پھر ایسی صورت میں اس کی برات ثابت ہو گئی، اس کے اوپر جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ دعویٰ ختم ہو گیا۔ اور اگر قسم نہیں کھائی، جس کو کہ اصطلاح میں نقول کہتے ہیں، کہ اگر اس نے نقول کیا یعنی قسم کھانے سے انکار کیا، تو پھر اس نقول کی بنیاد پہ اس کے خلاف جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدعی کے اوپر دعویٰ پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے بری الذمہ ہیں، ان کا ذمہ جو ہے بری ہے، اور ان کے اوپر کسی کا کوئی حق ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مدعا علیہ کے اوپر اپنا دعویٰ ثابت کر رہا ہے، اپنا حق ثابت کر رہا ہے، اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ اور چند مسائل ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ مدعی کی بات، دعویٰ کرنے والے کی بات، دعوے دار کی بات جو ہے بغیر دلیل کے بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے کہ بچہ
اگر اپنی بلوغت کا دعویٰ کرے تو پھر ایسی صورت میں دلیل کے بغیر جو ہے اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے پاس امانت رکھی گئی ہے اور وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امانت چوری ہو گئی یا امانت ضائع ہو گئی، تو پھر اس کی بھی بات جو ہے بغیر دلیل کے قبول کر لی جائے گی۔ ابن منذر رحمہ اللہ جامع العلوم اور حکم کے اندر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مدعی کے اوپر دعوے دار کے اوپر دلیل پیش کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی جو ہے اس دعوے کی بنیاد پہ اپنے حق کا مستحق ہوگا۔ اگر اس نے دعویٰ پیش نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں مدعا علیہ کے اوپر، یعنی جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے قسم کھانا ہے، والیمین علی المدعا علیہ، یعنی اس کے اوپر جو ہے مدعا علیہ کے اوپر قسم کھانا ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنے آپ کو بری کر لے، اس تہمت سے اپنے آپ کو بری کر لے، اس دعوے سے بری کر لے۔ اگر اس نے جو ہے قسم کھا لی تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس کا ذمہ بری ہو گیا، وہ اس تہمت سے اور اس دعوے سے جو ہے بری ہو گیا۔ اور اگر قسم نہیں کھائی تو پھر ایسی صورت میں قسم کے انکار کے سبب اس کے خلاف جو ہے فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ جو ہے مدعی کے حق میں ہوگا۔ ایک مزید دوسرا مسئلہ جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی معاملے کے اندر انسان اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اخروی معاملے کے اندر، آخرت کے معاملے کے اندر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ معاملات کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے اپنی عبادت کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرے کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرمانبردار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعی محبت کرنے والے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے محبت، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ فیصل ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ حقیقی معنی میں یعنی جھوٹے شمار کیے جائیں گے جن کا اس طرح کا دعویٰ ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، ان کی باتیں، ان کے کام اور ان کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں اور دوسرے سلف صالحین نے یہ کہا ہے کہ زعم قوم انہم یحبون اللہ، کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ابتلا کی، ان کی آزمائش کی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس حدیث سے بہت سارے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں اور جو ہمیں بہت ساری چیزوں کا استفادہ ہوتا ہے، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری شریعت نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بیان کیا
کہ جس کے ذریعے سے دو لوگوں کے جھگڑے کے بیچ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ اگر دلیل پیش کر دی دعوے دار نے تو پھر اسی صورت میں اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے دلیل نہیں پیش کی تو اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے اس نے اگر اقرار بھی نہیں کیا تو پھر اسی صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قسم کھائے اور قسم کے ذریعے سے اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے قسم نہیں کھائی، قسم کھانے سے انکار کیا، اس نے نکول کیا، انکار کیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس نکول کے سبب، اس انکار کے سبب اس کے خلاف جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ جو ہے مدعی کے حق میں ہوگا، دعوے دار کے حق میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے، اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔